اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، یہ سورۃ بقرہ کی 125 نمبر آیت تلاوت کی ہے، جو 128 تک میں آپ کی خدمت میں اس کا خلاصہ اور مفہوم پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، جب بنایا ہم نے بیت کو بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا، اور امن دینے کی جگہ۔ یہاں غور طلب بات ہے کہ بیت کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا ہے، اور یہ بیت کعبۃ اللہ کو کہا گیا ہے، مسجد حرام کو کہا گیا ہے، جس کی حیثیت عدالت کی ہے، جس کی حیثیت کورٹ کی ہے۔ وہاں ابراہیم جج مقرر کیا گیا ہے، جس کو اللہ نے فرمایا تھا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے انسان ذات کا قائد اور پیشوا بنا رہا ہوں۔ ابراہیم اس عدالت عظمیٰ میں، عالمی عدالت میں جج ہو کر بیٹھا ہے، اور سارے انسان ذات کے مسائل حاجات کے لیے، مشکلات کے لیے اس کے پاس مثابۃ للناس، لوگ پھر دوبارہ سے 4 بار بار آتے رہیں گے، انصاف لیتے رہیں گے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ بہت اہم جملہ ہے۔ سارے دنیا کے ججوں کو، سارے دنیا کے حکمرانوں کو، قائدین کو، ابراہیم کے جانشینوں کو، محمد علیہ السلام کو، سب کو کہا جا رہا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، پکڑو مرتبہ مقام ابراہیم سے مصلی، اپنے ڈیوٹی کا مقام اور حیثیت، ابراہیم کا مقام، وہاں سے ڈیوٹی اپنی شروع کرو، اس طرح کی ڈیوٹی شروع کرو جو منصب ابراہیم کا، ابراہیمی عہدے کی جو رینج ہے، اس رینج کے مطابق تم سب فیصلے کرو، معنی انسانیت کے فیصلے۔ اس کی معنی یہ ہوئی کہ اس میں نسب کی بات نہیں ہوگی، حسب کی بات نہیں ہوگی، شعب و قبائل کی بات نہیں ہوگی، جھگڑے ہوں گے تو انسانیت کے بنیاد پر سب کے ساتھ عدل کرنا ہوگا، جس طرح ہم نے ابراہیم کی ڈیوٹی رکھی ہے کہ جملہ ذات انسان کے لیے تو جج ہے، قائد ہے، پیشوا ہے، ان کے لیے جو مسائل ہیں ان کو نمٹاؤ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے وعدہ لیا، معاہدہ کیا ابراہیم اور اسماعیل سے، ان طَهِّرَا بَيْتِيَ، یہ معاہدہ لیا کہ میرے گھر کو، میرے عدالت کو، میرے قائم کردہ اس مسجد حرام کو، کعبہ کو، جو کورٹ بنایا گیا ہے، اس کو پاک رکھو۔ بیتی کورٹ کے معنی میں ہے، عدالت کے معنی میں ہے، اس کو پاک رکھو۔ کیا ہے کے لیے پاک رکھیں؟ طہرا بیتیہ، پاک رکھو میرے گھر کو۔ پہلے تو ان کا ذکر ہے کہ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، جو تمہارے ساری دنیا میں مقرر کردہ کمشنر ہیں کہ جاؤ دنیا میں دیکھو مظلوموں کی درخواستیں آئی ہیں، ان کی جا کر انویسٹیگیشن کرو، والعاکفین، ان کو رپورٹیں پیش کرو جو عاکفین ہیں، اور عاکفین وہ جو ہیں عدالت میں بیٹھے ہوئے سارے تمہارے رپورٹوں پر، تمہارے یعنی جتنی بھی درخواستوں پر تحقیق، تفتیش، انویسٹیگیشن ہوگی، اس پر عاکفین لوگ اندر بیٹھے ہوئے عدالت میں
کورٹ میں بیٹھے ہوئے اندر جو لوگ ہیں وہ غور کریں گے، سوچیں گے اور ان کی روشنی میں فیصلے کریں گے۔ ورکع سجود، پاک کرو طائفین کے لیے کورٹ کو، عاکفین کے لیے، ورکع جو تمہارے ماننے والے ہیں۔ ابراہیم تمہارے قانون کو، اسلام کو، دین کو ماننے والے ہیں، والسجود جو اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں تمہارے قوانین کے، ان سب کے لیے عدالت کے ماحول کو، طہرا بیتیہ، کورٹ کے ماحول کو پاک رکھو۔ پاک رکھو مانا یہاں کوئی کرپشن نہ ہو، کوئی طرفداری نہ ہو، کوئی جانبداری نہ ہو، کوئی کسی کے لیے یعنی رعایت غیر قانونی نہ ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے جس کے اوپر آپ کو سمجھنا ہوگا۔ یہ آیت کریمہ عام لوگ جھاڑو دینے کی معنی سمجھتے ہیں کہ کعبے کو طہرا بیتیہ معنی کعبۃ اللہ میں جو ہے صفائی کرو، عطر پھینکو اور پوچی پھیراؤ، یہ معنی نہیں ہے۔ یہ معنی ہے کہ ظلم زیادتی سے، بے انصافی سے اس عدالت کو پاک رکھو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب کہا ابراہیم نے کہ اے رب میرے بنا اس بلد کو، اس مکہ کو، اس بکہ کو آمنا، امن دینے والا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس شہر کے باسیوں کو رزق دے ثمرات سے، ثمرات فروٹ، میوہ جات۔ اب یہ میوہ جات موجودہ مکے میں نہیں ہیں، یہ تو ادھارے کھاتے ہیں، پرائے جہازوں پر منگاتے ہیں۔ وہ جو اصلی مکہ ہے، ابراہیم کا مکہ ہے، ابراہیم کی عدالت بکہ والا مکہ ہے، اس کے اندر تو قرآن نے والتین والزیتون کہہ کر کے فروٹوں والا شہر بنا کے تم کو پیش کیا کہ یہ فروٹوں والا شہر ہے۔ ان کے لیے ابراہیم کہتا ہے کہ ان سے میرے یعنی اس شہر کے باسیوں کو روزی کھلا۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر۔ قال، اور کہا ابراہیم نے رب تعالیٰ نے فرمایا ومن کفر فأمتہ، جو منکر ہوگا ابراہیم تیرے عدالت کے فیصلوں کا، تیرے اس کعبے کے اندر جو قانون ہم نے آپ کو دیا ہوا ہے اس کا جو منکر ہوگا، فأمتہ قلیلا، اس کو تھوڑا بہت دنیا میں تو کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر دنیا کی حیاتی ختم ہوگی تو وہ اس کو ہم ضرور پریشان کریں گے جہنم کے آگ کے لیے، وہاں وبئس المصیر، وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو میوات کھلائیں گے، فروٹ کھلائیں گے، لیکن جو فرما بردار ہوں گے وہ تو اس سے فائدہ حاصل کریں گے، جو منکر ہوں گے ابراہیم میرے قانون کے، ان کے لیے جہنم کی سزا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جب اٹھا رہے تھے ابراہیم قواعد کو بیت اللہ سے، بنیادوں کو بیت سے، عدالت کے قواعد کو اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل، ربنا یہ بھی کہہ رہے تھے دوران اس کے کہ تقبل منا، ہماری اس کوشش کو، ہماری اس محنت کو قبول کر، اے رب ہمارے قبول کر اس کو، انک انت السمیع العلیم، تحقیق تو سننے اور جاننے والا ہے۔ محترم سامعین، میں یہاں ایک خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد سے معنی سارے مترجمین نے کی ہے کہ دیوار کی چنائی کر رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل، کعبے کی دیوار کی چنائی کر رہے تھے، یہ معنی غلط ہے۔ قواعد کی معنی ضرور بنیاد ہے، لیکن بنیاد جو ہے قواعد، کورٹ کا بنیاد جو ہے وہ کورٹ کے فیصلے ہیں۔ کورٹ اگر ایک تنکوں کی جھگی میں ہو، بلکہ جھگی میں بھی نہ ہو، آسمان کے نیچے بغیر چھت کے بیٹھ کے کوئی جج فیصلہ کرے، یہ بھی فیصلے کورٹ میں کے مانے جائیں گے، اور اس کے اچھے فیصلے یہ قواعد میں سے۔ قواعد بنیاد ہے انصاف، بنیاد ہے عدل، بنیاد ہے کہ تم صحیح مظلوموں کو حق داد رسی کرو، ان کی بنیاد یہ ہے۔
یہ جو منع کی گئی ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل دیوار کے اینٹوں کے ساتھ پتھروں کے ساتھ چنائی کر رہے تھے، یہ معنی غلط ہے، اور اس کی معنی یہ ہے کہ بنیاد عدل کے، بنیاد انصاف کے، بنیاد عدالت کے، قانون کے اٹھا رہے تھے، اٹھا رہے تھے۔ معنی ان کی بلندی کیا ہے کہ مظلوموں کو حق دلاؤ اور ظالموں کو سزا دو۔ یہ قانون کی بلندی اس سے ہوتی ہے۔ قانون کی بلندی اس سے نہیں ہوتی ہے کہ بلڈنگ ہیبت ناک ہو اور بڑی خطرناک بلڈنگ جو دیکھنے سے ہی آدمی مرعوب ہو جائے۔ اس کو ہم عدالت نہیں مانتے جب تک اس کے اندر صحیح انصاف والے فیصلے نہ ہو۔ دیکھو آگے ان کی دعا بھی یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب ہمارے قبول کر ہم سے، تحقیق تو سننے والا جاننے والا ہے۔ قبول کر، کیا قبول کر؟ دیوار کی چنائی، دیوار کی چنائی کی قبولیت کی کیا اہمیت ہے؟ قبول کر ہماری لوگوں کے لیے جو کاوش ہے کہ مظلوموں کو داد رسی کرائی جائے اور ظالموں کے ساتھ ان کو یعنی سزا دی جائے، تو یہ معاملہ ہے جو اللہ سے کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے جس کو ہم کر رہے ہیں، اس ہماری مشکل کو تو قبول فرما۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے رب ہمارے بنا ہمیں تو ماننے والا اپنے لیے۔ تو نے جو ہمیں قانون دیا ہے، تو نے جو ہمیں آئین دیا ہے، تو نے جو ہمیں صحف ابراہیم والے حوالے سے کتابیں دی ہیں، ان کا ماننے والا، ان پر ایمان لانے والا، ان کو تسلیم کرنے والا بنا۔ ومن ذریتنا، ہماری اولاد میں سے بھی اس کتاب کو، اس قانون کو، اس قرآن کو، اس تیرے دیے ہوئے صحائف کو وہ ماننے والے بنے۔ ایسی امتاً مسلمتاً، ہماری ذریت ایسی بنے جو وہ پوری امت کی امت تسلیم کرنے والی ہو لک، تیرے احکام کو، تیرے دیے ہوئے کتابوں کو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور دکھا ہمیں تو مناسک ہمارے، ہم جو اس عدالت میں بیٹھ کر کے لوگوں کو انصاف دے رہے ہیں، یہ ہمارے انصاف دینے کے قوانین جو ہیں، لوگوں کی محرومیوں کے ازالے کے لیے جو ہم فیصلے کر رہے ہیں، ان کی روشنی ہمیں دکھا۔ ارنا مناسکنا، کہ ہم کس طرح لوگوں کے داد رسی کریں، یہ بھی ہمارے لیے اے رب ہمارے تو ہمیں رہنمائی کر کہ لوگوں کو ان ظالموں سے کس طرح چھوڑائیں۔ مناسک کہا گیا ہے مترجمین کے حوالے سے حج کے احکام، بھئی حج بھی تو کورٹ ہے، سو مناسک یہ کہا جائے گا کہ عدالت کے قوانین، ارنا مناسکنا، عدالت کے قوانین دکھلا ہمیں کہ ہم ان کے مطابق لوگوں کے فیصلے کریں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور لوٹ ہمارے اوپر اپنی رحمت کے ساتھ، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً تو تواب بھی ہے، لوٹنے والا ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے رب ہمارے بھیج فیہم، ان مکہ والوں کے اندر، مکہ والوں کے اندر، رسولا منہم، ایک رسول کو جو ان میں سے ہو، ان مکہ والوں میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، پڑھے ان کے اوپر تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سکھائے ان کو کتاب اور حکمت کی دانائی کی باتیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی پرورش کرے ہر قسم کی، جسمانی بھی، فکری اور نظریاتی بھی۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، گویا کہ سب نے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ مکے کے شہر والوں کے اندر ایک رسول بھیج جو ان کی تربیت کرے، ان کے اصلاح کرے، ان کو تعلیم دے۔ اس دعا کو 2400 سال گزر گئے، بعد میں دعا قبول ہوئی۔ گویا تقریباً 2500 سال کے بعد ابراہیم کی یہ دعا قبول ہوئی، اور جناب محمد علیہ السلام اس شہر مکے میں پیدا ہوئے، اسے نبوت ملی۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جو آخری نبی اس شہر سے، ابراہیم کے آل سے پیدا ہوا۔